برادران اسلام، قرآن مجید کے مختلف موضوعات کے حوالے سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ داعیان دین اور ان کے مخاطبین اور ان کے دور کے جاہلی معاشرہ کے جو کردار ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر جس عظیم پیغمبر کا آیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کے دور میں بنی اسرائیل کو آپ مخاطب کرتے ہیں، اور آپ کے زمانے میں اس معاشرے پر سب سے بڑے جو فرعون تھے، جو بادشاہ تھے جابر اور ظالم، اس کی گرفت تھی، اور وہ ظالم بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت جو دعوت اللہ تھی، اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے کہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہر زمانے کے بادشاہوں نے، عمراء نے، مقتدر طبقوں نے مصلحین کی، داعیان دین کی اور انقلابی لوگوں کی مخالفت اس لیے کی کہ ان کی دعوت کی وجہ سے ان کے اقتدار اور ان کی بات اور ان کی معتبری اور ان کی عزت اور شرف یہ ختم ہونے والی تھی۔ اس لیے فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے اپنے عوام سے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور کہتا ہے انا ولا غیری، میں ہوں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بادشاہ مذہب کا استعمال، خدائی کا دعوے دار، یہ ہر زمانے کے مقتدر لوگ کرتے رہے، یہ ایک فارمولہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ فرعون کی ہے، اور فرعون کے طرز حکمرانی کی ہے، اور فرعون جس طرح کا ظلم کرتا تھا۔ اس لیے آج کل کی ہماری زبان میں ظالم بادشاہ کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا فرعون ہے، یہ فرعونیت دکھاتا ہے، یہ کون سا فرعونوں کا قانون ہے۔ تو یہ ایک تلمیح بن چکی ہے، ایک مثال بن چکی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت جو شرک اور کفر کے نظام اور طاغوت کے نظام کے خلاف چلائی، تو وقت کا بادشاہ نمرود آپ کے خلاف آیا۔ نمرود اپنی بادشاہی کرتا تھا، لیکن بگڑے ہوئے مذہب کے دفاع میں اس نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا، آپ کو وطن سے نکالا، آپ کو سزائیں دی، اور پورے معاشرے کو آپ کے خلاف کھڑا کیا۔ اسی طریقے سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، تیسرے ایک عظیم پیغمبر کا تذکرہ، کہ اس کے خلاف رومن امپائر کھڑی ہو گئی، اور آنن فانن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف مقدمہ چلایا اور آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن پوری اسٹیٹ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ جب بھی دین کی دعوت دی جائے گی، جب بھی لوگوں کو اللہ کے طرف بلایا جائے گا، تو وقت کا اقتدار پریشان ہوگا، مقتدر قوتوں کو اپنی اقتدار کے خاتمہ نظر آئے گا دین کی صورت میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اللہ کی حاکمیت ہو، دوسری طرف کسی اور کی حاکمیت ہو۔ اس لیے اسلام اقتدار چاہتا ہے، اسلام مقتدر رہنا چاہتا ہے، اسلام اقتدار اعلیٰ اللہ کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو دعوت دی تو آپ کی پیغمبری کے خلاف ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ سارے مکے کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ 360 بتوں کا انکار، اور یہ تو ان کے پورے معاشرے کے رسوم و رواج، ان کے قوانین، ان کی قبائلیت، ان کے سرداری کی نفی تھی۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو لا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہم تمہاری کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی مخالفت ہوئی، کیونکہ اس کی کامیابی میں ان کا چراغ گل ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے مخالفت کی۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔